یہ تصویر دیکھ کر آپ کی روح کانپ جائے گی۔ وہاں کی ویڈیو سامنے آئی ہے جو آپ کے دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی۔ اور یہ جو تصویر ہے، یہ جو ویڈیو ہے غزہ پٹی کی ہے، جہاں امدادی سامان کی تقسیم کے نام پر فلسطینیوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے، انہیں ایک ایسی لائن میں کھڑا ہونے پر مجبور کیا جا رہا ہے جس لائن کو لوہے کی زنجیروں سے گھیرا گیا ہے۔ شدید دھوپ ہے، اوپر سے بمباری کا خطرہ ہے، اور ان سب کے درمیان وہاں کی عورتوں کو، وہاں کی بچوں کو امدادی سامان تقسیم کرنے والی کمپنی ایسے لائن میں کھڑی کر رہی ہے جس کو چاروں طرف سے لوہے سے گھیرا گیا ہے۔ سیکورٹی کے سخت انتظامات ہیں اور چاروں طرف اسرائیلی آرمی وہاں پر کھڑی ہوئی ہے۔ اور جب امدادی سامان تقسیم کرنے کے لیے بلایا گیا تو وہاں پر بھگدڑ مچی۔ اسرائیلی آرمی نے فلسطینیوں پر فائرنگ شروع کر دی اور 10 کی شہادت ہو گئی ہے، 50 سے زیادہ اس میں زخمی ہیں۔ اب تک کی رپورٹ کے مطابق الجزیرہ نے جو خبر شائع کی ہے کہ 3 کی شہادت ہوئی ہے اس لائن میں اور 50 سے زیادہ زخمی ہیں۔ کچھ میڈیا ہاؤسز نے 10 سے زیادہ کے شہید ہونے کی خبر شائع کی ہے، اور سب سے زیادہ سوال اٹھ رہا ہے اس امریکی کمپنی پر جس نے ذمہ داری لی ہے امدادی سامان کو غزہ پٹی میں تقسیم کرنے کی۔ امریکہ کی کمپنی ہے SRS، اس نے غزہ پٹی میں امدادی سامان کو تقسیم کرنے کی ذمہ داری لی ہے، اور اب سچائی یہ سامنے آئی ہے کہ امدادی سامان تقسیم کرنے کے نام پر امریکہ کی یہ کمپنی جاسوسی کر رہی ہے، حماس کے لیڈر کی شناخت کر رہی ہے، القسام بریگیڈ کے لڑاکوں کی پہچان کر رہی ہے، اور 2 ملین سے زیادہ کی آبادی ہے غزہ پٹی میں جو بھوک مری کا شکار ہے، جن کو امداد کی ضرورت ہے، اور 2 ملین یعنی 20 لاکھ لوگوں کے درمیان امدادی سامان کو تقسیم کرنے کے لیے غزہ ہیومینٹیرین ویلفیئر فاؤنڈیشن نے صرف ایک کاؤنٹر بنایا۔ کتنی بے شرمی کی بات ہے، کتنی ذلت اور رسوائی کی بات ہے کہ 20 لاکھ لوگوں کے بیچ امدادی سامان کو تقسیم کرنا ہے اور صرف ایک کاؤنٹر بنایا گیا، اور ایک کاؤنٹر بھی بنایا گیا تو اس کے لیے اس طرح کے سخت انتظام کیے گئے۔ یہ اوپر سے لی گئی تصویر ہے جس میں پوری سچائی سامنے آ رہی ہے، اور اس تصویر کے سامنے آنے کے بعد حماس نے سخت ریئیکشن دیا ہے۔ دنیا کے دوسرے ملکوں نے بھی سخت رد عمل کا اظہار کیا اور کہا اس طرح امدادی سامان کی تقسیم کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کر فلسطینیوں کو مزید ذلیل کرنے کا کام کیا ہے۔ یونائٹڈ نیشن نے بھی اس تصویر کے سامنے آنے کے بعد سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ جو ویڈیو وہاں سے سامنے آ رہی ہے جس میں بھگدڑ مچی ہے، لوگ بھاگ رہے ہیں، فائرنگ ہو رہی ہے، اسرائیلی سینا نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، یونائٹڈ نیشن نے اس ویڈیو کے بارے میں بھی کہا کہ دلوں کو جھنجھوڑ دینے والی ویڈیو ہے، اور اس طرح ریلیف کی تقسیم کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب یونائٹڈ نیشن نے ایک الگ آرگنائزیشن بنا کر امدادی سامان کو تقسیم کرنے کا منصوبہ بنایا تو اقوام متحدہ نے اس پر اعتراض کیا تھا، اقوام متحدہ نے اس کو سپورٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور اب سچائی سامنے آ گئی ہے کہ اسرائیل اور امریکہ نے کیا مل کر منصوبہ بنایا تھا۔ غزہ پٹی میں جو جنوسائیڈ جاری ہے، جو قتل عام ہو رہا ہے، اس کو 600 دن گزر چکے ہیں اور ابھی تک سیز فائر یا جنگ بندی کے امکانات پیدا نہیں ہو سکے ہیں، اور تقریباً پچھلے 24 گھنٹے کی 28 سے زیادہ ایسی خبریں ہیں جس کے بارے میں آپ کے لیے جاننا ضروری ہے، اور ان خبروں کا جو خلاصہ ہے وہ میں نے آپ کے ہاں نوٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان خبروں کے بارے میں آپ کو انفارمیشن ملے، اور غزہ پٹی کے جو حالات ہیں اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ اور اس سے پہلے ایک اور خبر کا تذکرہ کرنا ضروری ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے مسجد اقصی کے نیچے سے ایک سرنگ سے ایک ویڈیو جاری کی ہے، اور اس ویڈیو کو جاری کر کے ایک طرح سے بنیامین نتنیاہو نے اپنا پورا ایجنڈا صاف کر دیا ہے کہ وہ مسجد اقصی کے نیچے ہیکل سلیمانی کی تلاش میں ہے۔ مسجد اقصی کو کبھی بھی گرایا جا سکتا ہے، اور پھر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ بہت پہلے سے یہ خبریں سامنے آ رہی تھی، لیکن اسرائیل نے ابھی تک اس خبر کو کنفرم نہیں کیا تھا، لیکن ایکسپرٹ یہ کہہ رہے تھے، حماس کے لیڈر بھی کہہ رہے تھے، اسرائیل مسجد اقصی کے نیچے سرنگوں کو کھود رہا ہے، اس کے نیچے کھدائی کا سلسلہ جاری ہے، اس کے نیچے اس نے بہت کچھ بنا رکھا ہے۔ اور اب خود بنیامین نتنیاہو نے یروشلم میں ایک سرنگ میں جا کر کے اپنی ویڈیو جاری کی ہے، اور اس ویڈیو میں وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہیکل سلیمانی کی تلاش میں ہے اور جلد ہیکل سلیمانی کی جگہ مل جائے گی، اور اس کا مطلب صاف ہے کہ
مسجد اقصی کو زمین دوز کرنے کی سازش ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا بیان آ جانے کے باوجود، اس دعوے کو کنفرم کر دینے کے باوجود عالم اسلام کی غیرت نہیں جاگ رہی ہے، مسلم دنیا سوئی ہوئی ہے، عرب ممالک خاموش ہیں، جبکہ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ اسلام میں جن 3 جگہ کی اہمیت اور فضیلت ہے اس میں سے ایک مسجد اقصی ہے۔ اور آئیے اب آپ کو خبریں بتاتے ہیں کہ کیا کچھ اہم خبریں ہیں۔ اور پہلی خبر یہی ہے کہ کم از کم 3 فلسطینی کی ہلاکت ہوئی ہے اور 40 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں، جب اسرائیلی فوج نے غزہ ہیومنٹیرین فاؤنڈیشن کے زیر انتظام امدادی مرکز کے باہر بے قابو ہجوم پر فائرنگ کی۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوتریس کے ترجمان اسٹیفن ڈوجاریک نے اس واقعے کی ویڈیوز کو افسوسناک اور دل دہلا دینے والا قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ اور شراکت داروں کا ایک جامع منصوبہ موجود ہے تاکہ امداد مدد متاثرین تک، وکٹم تک مؤثر طریقے سے پہنچائی جا سکے، لیکن اس پر عمل کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ جو دوسری خبر ہے وہ یہ کہ یمن کی راجدھانی صنعا کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر اسرائیل نے فضائی حملہ کیا، جس سے رن وے مکمل تباہ ہو گیا ہے۔ یہ حملہ حوثی گروپ کی جانب سے الاقصی مسجد میں اسرائیلی دراندازی کے جواب میں میزائل حملوں کے بعد ہوا۔ دراصل کل یمن کے حوثیوں نے اسرائیل پر میزائل سے حملہ کیا تھا، اسرائیل کو نقصان پہنچایا تھا، اور یمن کے حوثیوں نے کہا تھا کہ مسجد اقصی کی جو بے حرمتی کی ہے اسرائیل نے یروشلم ڈے کے موقع پر، تو اس کا ہم نے بدلہ لیا ہے۔ حوثیوں نے اس حملے کی ذمہ داری لی تھی، تو آج جوابی کارروائی کرتے ہوئے صنعا کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے رن وے پر اسرائیل نے حملہ کر دیا۔ رن وے پر کئی فلائٹ کھڑی تھی، ان فلائٹ کو بھی تباہ و برباد کر دیا ہے اسرائیل نے۔ تصویریں اور ویڈیو وہاں سے سامنے آئی ہے، لیکن کسی انسانی ہلاکت کی کوئی خبر سامنے نہیں آئی ہے۔ تیسری خبر یہ دیکھیے کہ قبضہ شدہ یعنی مقبوضہ ویسٹ بینک کے شمال مشرقی رام اللہ کے ابو فلاح اور المقیر گاؤں کے قریب اسرائیلی سیٹلر ملیشیا نے فلسطینی کسانوں کی زمینوں کو آگ لگا دی ہے، جس سے زرعی پیداوار اور فلسطینیوں کی روزگار تباہ ہو گئی ہے۔ اور پچھلے کئی دنوں سے ویسٹ بینک کے علاقوں میں جو کھیتی کی زمینیں ہیں، جو فارمنگ کی زمینیں ہیں، اس کو اسرائیلی سیٹلر کی جانب سے آگ لگانے کا سلسلہ جاری ہے۔ چوتھی خبر یہ ہے کہ ویسٹ بینک کے جت گاؤں میں اسرائیلی فوجیوں نے چھاپہ مار کر 17 سالہ نوجوان جاسم السادہ کو نیند میں گولی مار کر شہید کر دیا، سونے کی حالت میں، جس سے علاقے میں تشویش اور غم کی لہر دوڑ گئی ہے۔ تو اسرائیلی دہشت گردی دیکھیے کہ ایک نوجوان سویا ہوا ہے اور سونے کی حالت میں اس کو گولی ماری جا رہی ہے۔ پانچویں خبر یہ ہے کہ غزہ میں اسرائیلی ایئر فورس کے سربراہ تومر بارکو کو مراکش نے اعلیٰ اعزاز سے نوازا ہے، حالانکہ وہ ہزاروں فلسطینیوں پر حملوں کا ذمہ دار ہے، جس پر عالمی سطح پر شدید تنقید ہو رہی ہے۔ اور شرم کی بات یہ ہے کہ مراکش ایک مسلم دیش ہے اور وہ اسرائیلی ایئر فورس کے سربراہ کو اپنے ملک کے اعلیٰ ترین اعزاز سے نواز رہا ہے۔ یہی مراکش ہے جب فٹ بال کا میچ ہو رہا تھا قطر میں، تو دنیا بھر کے لوگ مراکش کا سپورٹ کر رہے تھے، مسلم ممالک ساتھ دے رہے تھے کہ مراکش آگے جا رہا ہے اور سیمی فائنل تک یہ پہنچ گیا تھا۔ لیکن آج وہی مراکش فلسطینیوں کے قاتل کو، غزہ کے جینوسائیڈ کے مجرم کو اعلیٰ ترین اعزاز سے نوازنے کا کام کر رہا ہے۔ اس کے بعد چھٹی خبر دیکھیں کہ انڈونیشیا کے صدر ابو سیانٹو نے کہا کہ اگر اسرائیل فلسطینی ریاست کو تسلیم کرے گا تو انڈونیشیا بھی اسرائیل کو تسلیم کرے گا، جو فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کے لیے ایک چیلنج ہے۔ تو یہ جو بیان ہے انڈونیشیا کا، یہ بھی ایک متنازع بیان ہے کہ اگر اسرائیل نے فلسطین کو تسلیم کر لیا تو ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے۔ ایک اور خبر سامنے آئی ہے اور یہ خبر بہت اہم ہے کہ ڈکار یونیورسٹی میں اسرائیلی سفیر کو طلبہ اور کارکنان نے شدید احتجاج کے بعد تقریب سے باہر نکلنا پڑا، جو فلسطینی حمایت کی بڑھتی ہوئی تحریک کی عکاسی کرتا ہے۔ دراصل یہ آئرلینڈ کا واقعہ ہے، جہاں اسرائیلی سفیر کو انٹرنیشنل افیئرز پر ہونے والے ایک پروگرام میں لیکچر دینے کے لیے بلایا گیا تھا، لیکن یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے شدید احتجاج کیا اور اسرائیلی سفیر کو باہر نکلنا پڑا، وہ اپنی اسپیچ نہیں دے سکے۔ اس کے بعد 8ویں خبر دیکھیے اور ایک خبر بھی بہت اہم ہے کہ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے کہا ہے کہ وہ فلسطین کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں اور سعودی عرب کے تعاون سے، اس کے اشتراک سے غزہ پر ایک انٹرنیشنل پریس کانفرنس کریں گے تاکہ پوری دنیا میں ایک اہم میسج جائے۔ نویں خبر یہ ہے کہ غزہ میں ایک اور
صحافی اسامہ العربید کے گھر پر اسرائیلی بمباری کی گئی ہے، جس کے دوران 8 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، اور جو صحافیوں کی جانوں کو جو خطرات ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ 220 سے زیادہ فلسطینیوں کی اب تک غزہ پٹی میں جرنلسٹ کی صحافیوں کی شہادت ہو چکی ہے غزہ پٹی میں۔ 10ویں خبر یہ ہے کہ فرانس کے شہر لیون میں فلسطین کے حق میں ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ ہوا، جس میں سینکڑوں افراد نے امریکی حمایت یافتہ اسرائیلی جینوسائیڈ کی کارروائیوں کی سخت مخالفت کی ہے۔ 11ویں خبر یہ ہے کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو سمیت کئی جنگی مجرموں کے خلاف نئے گرفتاری وارنٹ جاری کیے ہیں، جو فلسطینی علاقوں میں جرائم کی تحقیقات کا حصہ ہے، لیکن اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ اسرائیل کے کئی منسٹرز، کئی اہم افسران دوسرے ملکوں کا دورہ کر رہے ہیں، اور انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے اصول کے مطابق ان کی گرفتاری ہو جانی چاہیے تھی، لیکن گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے۔ ایک اور خبر دیکھیے کہ آئرلینڈ کے دارالحکومت ڈبلن میں اسرائیلی جنگی بانڈز کے خلاف شدید احتجاج ہوا، جس میں ہزاروں شہریوں نے شرکت کی اور اسرائیل کی جنگی پالیسیوں کی مذمت کی ہے۔ 13ویں خبر یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی خوراک و زراعت کی تنظیم یعنی UNRWA کی رپورٹ کے مطابق غزہ کی 95% جو کھیتی کی زمینیں ہیں وہ تباہ ہو چکی ہے، اور صرف چند علاقے ہی کھیتی کے قابل باقی بچے ہیں، جس سے خوراک کا شدید بحران غزہ پٹی میں پیدا ہو چکا ہے۔ 14ویں خبر یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی امدادی ایجنسی UNRWA نے خبردار کیا ہے کہ انسانی امداد کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، جس سے لاکھوں فلسطینی متاثر ہو رہے ہیں۔ اور یہ وہی خبر ہے جس کا میں نے شروع میں تذکرہ کیا کہ امدادی سامان کی تقسیم کے نام پر اسرائیل اور امریکہ کی کمپنی فلسطینیوں کے خلاف حملے کر رہی اور حماس کی شناخت کر رہی ہے۔ 15ویں خبر یہ ہے کہ جاپان کی راجدھانی ٹوکیو اور سیول میں کارکنوں نے اسرائیلی فوج کے اشتہارات کو ہٹا کر فلسطین کے حق میں پوسٹرز لگا کر عالمی سطح پر فلسطینی تحریک کی حمایت کا اظہار کیا ہے۔ دراصل ٹوکیو میں ایک جگہ اسرائیلی آرمی کا اشتہار لگا ہوا تھا، تو وہاں کے ایکٹیوسٹ نے اسرائیلی آرمی کے اشتہار کو ہٹا دیا اور فلسطین کے حق میں پوسٹر لگا کر پوری دنیا کو میسج دیا ہے۔ 16ویں خبر یہ ہے کہ اسرائیلی سیکورٹی کابینہ نے ویسٹ بینک میں 22 نئی غیر قانونی بستیوں کی منظوری دے دی ہے، جس سے فلسطینی زمینوں پر قبضہ بڑھنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ تو جو یروشلم ہے اور ویسٹ بینک کا علاقہ ہے، وہاں پر اسرائیل نے مزید 22 نئی غیر قانونی بستیوں کو بسانے کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ اسرائیل کا ایک اور خطرناک قدم ہے۔ 17ویں خبر یہ ہے کہ غزہ میں انسانی امداد کی شدید قلت ہے، اور تقریباً 2 لاکھ افراد کے لیے صرف ایک امدادی سینٹر ایکٹیو ہے، جو علاقے کی بدتر ہوتی صورتحال کو ظاہر کر رہا ہے۔ 18ویں خبر یہ ہے کہ فلسطینی مزاحمتی گروپ یعنی القسام بریگیڈ نے اسرائیلی ہیلی کاپٹر پر P-29 میزائل داغ کر جوابی حملہ کیا ہے، اور اس نے کشیدگی کو مزید بڑھایا بھی ہے۔ ایسی اپڈیٹ ہے۔ ایک اور خبر یہ ہے کہ سرایا القدس نے ویسٹ بینک کے علاقے شجاعیہ میں اسرائیلی فوجی گاڑی کو دھماکے سے تباہ کر دیا اور کئی اسرائیلی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، جو یہ دکھاتا ہے کہ ریزسٹنس کی جو صلاحیت ہے اور طاقت ہے ابھی تک برقرار ہے، اور انہوں نے سرنڈر نہیں کیا ہے۔ ایک اور خبر یہ ہے کہ برطانیہ اور آئرلینڈ کے 380 سے زائد رائٹرز اور مصنفین نے اسرائیل کی نسل کشی کے خلاف کھلا خط جاری کیا ہے، جس میں عالمی برادری سے فوری انٹرفیئر کا مداخلت کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ 21ویں خبر یہ ہے کہ 800 سے زائد برطانوی وکلاء نے وہاں کے ججز نے وزیراعظم کو خط لکھ کر اسرائیل پر پابندی اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے، تاکہ فلسطینیوں کی جان بچائی جا سکے۔ 22ویں خبر یہ ہے کہ پوپ فرانس نے غزہ میں بچوں کی ہلاکتوں پر گہرا دکھ ظاہر کیا ہے اور فریقین سے جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے، تاکہ انسانی کرائسس کو روکا جا سکے۔ 23ویں خبر یہ ہے کہ ویسٹ بینک میں اسرائیلی فوج نے ایک آپریشن کے دوران 7 ملین شیکلز نقدی ضبط کی ہے، جو فلسطینی معیشت کو نقصان پہنچانے کی کوشش سمجھا جا رہا ہے۔ دراصل یروشلم ڈے کے موقع پر اسرائیلی آرمی نے یروشلم میں ایک ایسی شاپ پر حملہ کیا جو منی ایکسچینج کی شاپ تھی۔ حماس نے بھی اس کی مذمت کی تھی۔ اب اسرائیل کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 7 ملین شیکلز یا کہہ لیجئے $2 ملین ڈالر وہاں پایا گیا ہے۔ شیکل اسرائیلی کرنسی کو کہتے ہیں۔ 24ویں خبر یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی امدادی ایجنسی کے سربراہ فلپ لاز ایرنی نے کہا کہ انسانی امداد پہنچانے کی صلاحیت پر حملے ہو رہے ہیں، جو لاکھوں متاثرین کی زندگی کے لیے خطرہ ہے۔ یعنی جو گاڑیاں انسانی امداد کو پہنچا رہی ہے، جو
गाड़ियाँ लोगों तक मदद पहुंचाने का काम कर रही है या जो वर्कर्स हैं उन पर ही हमला किया जा रहा है, जहां स्टोरेज किया जा रहा है उनको टारगेट किया जा रहा है। तो यूनाइटेड नेशन ने इसका तस्करा क्या है। 25वीं खबर इस हवाले से यह है कि वेस्ट बैंक में इजरायली फ़ौज के आयरन वॉल मिशन ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है, जिसमें सड़कें, मकानात और खेत खलियान शदीद मुतासर हुए हैं, जो दूसरे इंतफादा के बाद सबसे संगीन हमला है। छठी खबर यह है कि गज़ा में अब तक 54,084 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और 1,23,308 ज़ख्मी हैं, जबकि रोज़ाना की बुनियाद पर मज़ीद जानें ज़ाय हो रही है, जिससे ह्यूमन क्राइसिस मज़ीद गहरा होता जा रहा है। और 27वीं खबर यह है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में गज़ा में 28 अफराद शहीद और 179 ज़ख्मी हो चुके हैं, जिससे अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात पर दबाव बढ़ गया है और जो सूरत हाल है मज़ीद ख़राब होती जा रही है। तो ये गज़ा पट्टी की ताज़ा तरीन अपडेट थी जिसका मैंने तस्करा किया। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम फ़लस्तीनियों के लिए, गज़ा पट्टी के लिए ज़रूर दुआ कीजिए।